अस्सलाम वालेकुम बच्चों। हम पढ़ रहे थे अल्ताफ़ हुसैन हाली। अल्ताफ़ हुसैन हाली की हमने 3 गज़लें पढ़ रही थी। आज आखिरी गज़ल हम उनकी पढ़ेंगे। सबसे पहले तो मुश्किल अल्फाज हैं, उनके बारे में हम बात करेंगे। जैसे बूए उन्स यानी बू यानी बदबू या खुशबू। किसकी? उन्स यानी मोहब्बत की खुशबू। एक है ज़ादे रास्ते का खर्च यानी राह। हम जब राहगीर होते हैं तो हमारे रास्ते में काम में आने वाली चीज़ों को हम ज़ादे राह कहते हैं। और एक है फसल ख़िज़ा यानी ख़िज़ा का मौसम। एक होता है दस्त व बर्द यानी ख़यानत या गबन। एक होता है सयाद यानी शिकारी। वजद बेखुदी सरमस्ती। अब अल्ताफ़ हुसैन हाली की पहली जो गज़ल है, उसका पहला शेर जिसको हम मतला बोलते हैं वो है वहशत में ता ख़याल गुल व यास्मीन कहाँ, लाई है बुए उनसे नसीम चमन कहाँ। वहशत का मतलब होता है दीवानगी के आलम में। दीवानगी के आलम में हाली अपनी दीवानगी को हद बता रहे हैं कि वह अपनी दीवानगी में किसी तरह का और किसी का होश ही नहीं है। लेकिन जब उस दीवानगी के आलम में हमको अपने महबूब की मोहब्बत भरी खुशबूदार हवा का एहसास होता है तो दीवानगी में कमी आई। हम ये नसीम चमन का एहसान है कि वे हमारी महबूब की खुशबू ले आई। यानी महबूब जो हवा है, जो बाद है, जो ये मेरी महबूब से होते हुए मुझ तक पहुंच रही है, तो ऐसा लगता है कि मेरे महबूब, वो हवा, वो बाद मेरे महबूब पे पड़ने के बाद उसकी खुशबू, उसकी खुशबू में अलग ही महक है बंदगी के साथ यहाँ ज़ौक़ दीद भी है। बंदगी के साथ यहाँ ज़ौक़ दीद भी, दीद यानी देखना, ज़ौक़ यानी शौक़। यहाँ पर बंदगी के साथ पूजा के साथ, है ना, इबादत के साथ ज़ौक़ व दीद भी है। यानी कि देखने का शौक़ ऐसा है जिससे बंदगी हो। जाएगा देर यानी जहाँ पर इबादत होती है, और देर का मतलब होता है मंदिर। जाएगा देर छोड़कर अब ब्राह्मण कहाँ, यानी कि ब्राह्मण का जो घर है, ब्राह्मण की जो पूजा पाठ करने की जगह है, ब्राह्मण की, है ना, पंडित की जो जगह है जहाँ पर वो अपने क्रियाकर्म करता है, उसको छोड़ के वो ब्राह्मण जाएगा कहाँ। उसी तरह से बंदगी करने वाला यानी कि मोहब्बत करने वाला अपने आशिक को छोड़कर कहाँ जाएगा। और अपनी मोहब्बत और आशिकी के बारे में कह रहे हैं कि इस मोहब्बत के साथ साथ इसकी मुलाकात और देखने की ख्वाहिश है। जो शख्स इश्क के मंदिर में सनम के साथ बैठा हो तो फिर उसको एक ही जगह इबादत और ज़ौक़ दोनों हासिल हो रहे हैं। यानी कि इबादत की इबादत हासिल हो रही है और उसका शौक़ भी पूरा हो रहा है। फिर भला वे उस मुकाम को कैसे छोड़ दे। यानी कि ब्राह्मण है, वो ब्राह्मण को वहाँ ज़ौक़ भी मिल रहा है, उसका शौक़ भी पूरा हो रहा है और उसकी क्रिया, उसको सवाब भी मिल रहा है। तो ऐसे हालात में वो पंडित है, वो ब्राह्मण है, वो क्रियाकर्म करने वाला है, वो उस जगह को किस तरह छोड़ दे। वही हालत मेरी है। अहले तरीक़ जिसको समझे हैं ज़ादे राह, अहले तरीक़ जिसको समझे हैं ज़ादे राह, वहाँ दखल दस्त व बर्द को ए राहज़न कहाँ। अहले तरीक़ यानी कि वो लोग जो अहले तरीक़ हैं, अच्छे से काम को करने वाले हैं, वो समझते हैं ज़ादे राह। वही लोग समझते हैं कि ज़ादे राह क्या चीज़ होती है। जो नए लोग होते हैं, जो अपना मुकाम तय करते हैं, अपनी जगह तय करते हैं, वो लोग ज़ादे राह के बारे में नहीं जानते। ज़ादे राह कहते हैं राह का जो सामान होता है,
ہم جب ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتے ہیں تو اپنی ضروریات کا جو سامان باندھ کے لے جاتے ہیں اس کو زاد راہ کہتے ہیں۔ اس زاد راہ کو وہی لوگ سمجھتے ہیں جو اس کو جو جانتے ہیں زاد راہ کی قیمت کو، ورنہ دور سفر کرنے والا سفر کی چیزیں لے کے جاتا ہے۔ وہاں دخل دست برد کو اے راہ زن کہاں، اور دخل و دست برد یعنی برباد کرنا، ختم کرنا، غبن کرنا، راہ زن کہاں، ورنہ وہ جو لوگ بنا زاد راہ کے جاتے ہیں وہ اپنی راہ کو، اپنی منزل کو، اپنی جگہ کو ایسا ہے جس طرح سے اس کو برباد ختم کر دیتے ہیں، مٹا دیتے ہیں۔ یہ اندیشہ ہو جاتا ہے اگر زاد راہ کا سامان ہم نے نہیں لیا تو جو راہ بر ہوتا ہے وہ راہ زن بن جاتا ہے، اپنا راستہ بھٹک جاتا ہے۔ فصل خزاں یعنی خزاں کا موسم، پت جھڑ کا موسم۔ فصل خزاں کمی میں ہے صیاد گھات میں، یعنی کہ ایک تو فصل خزاں کا موسم ہے، پت جھڑ کا موسم ہے، اور صیاد یعنی شکاری اوپر سے گھات لگائے بیٹھا ہے۔ مرغ چمن کو فرصت سیر چمن کہاں، ایسے وقت میں چمن میں جو رہنے والے ہیں، چاہے پرندے ہیں، ان کو سیر کہاں بھاوے۔ ایک تو پتجھڑ کا موسم ہے، کھانے پینے کے لیے کچھ چیز نہیں ہے، اور دوسری طرف صیاد شکاری بیٹھا ہے۔ ایسے حالات میں اس چمن کا کیا حال ہوگا۔ اگلا بند ہے، لاتا ہے دل کو وجد میں ایک حرف آشنا، لاتا ہے دل کو وجد میں ایک حرف آشنا۔ وجد کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ بے خودی، سرمستی۔ لاتا ہے دل کو وجد میں یعنی کہ دل کو بے خودی میں لاتا ہے ایک حرف آشنا، ایک ایسا حرف جس کو آشنا جو ہمیں آشنا کر دے، لے جائے ہم کو دیکھیے ذوق سخن کہا۔ یہاں پر حالی صاحب کہتے ہیں محبوب سے آشنائی کا ایک حرف ہی ہماری بے خودی اور دیوانگی کے لیے کافی ہے، کیونکہ وہ ہمارے محبوب سے متعلق ہوتا ہے۔ اب یہ دیکھنا ہے کہ یہ حرف آشنا جس کو میرے محبوب سے قربت ہے، ہماری شاعری کی ذوق کو کس حد تک لے جاتا ہے اور دل میں وجد کی کیفیت برقرار رہتی ہے۔ جی ڈھونڈتا ہے بزم طرب میں انہیں مگر، جی ڈھونڈتا ہے بزم طرب میں، بزم طرب مطلب وہ بزم، وہ تقریب جہاں پر میرا محبوب بیٹھا ہے، میرا محبوب بیٹھا ہے۔ جی ڈھونڈتا ہے، میرا دل، میرا جی، میرا من اس میرے محبوب کو اس بزم میں ڈھونڈتا ہے۔ وہ آئے انجمن میں تو پھر انجمن کہا، اگر وہ اس انجمن، اس تقریب میں، اس بزم میں آ گئے تو وہ انجمن کہاں رہ جاتی ہے، وہ تو میرے لیے ایسی ہے جیسے عبادت کے لائق، وہی میرے لیے سب چیزیں، وہی رنگین میرے لیے ہیں۔ وہ اگر آئیں تو مجھ کو ایسا لگتا ہے کہ جیسے پوری دنیا میرے سامنے آ گئی ہے۔ دل ہو گیا ہے لذت غربت سے آشنا، دل ہو گیا ہے لذت غربت، یعنی غربت کا مطلب ہوتا ہے دوسری جگہ، غربت کا مطلب ہوتا ہے اپنا مقام کو چھوڑ کر جو مقام ہوتا ہے اس کو غربت کہتے ہیں۔ دل ہو گیا ہے لذت غربت سے آشنا، یعنی کہ اپنا گھر چھوڑ کے اس غربت میں جا کر رہنے سے میرا دل آشنا ہو گیا ہے، میرے دل نے اس کو پسند کر لیا ہے۔ اب ہم کہاں ہوا، اب ہم کہاں ہوائے نشاط چمن کہاں۔ اب نشاط چمن یعنی خوشی کا نشاط یعنی خوشی، اور چمن یعنی وہ جگہ جہاں پر نشاط ہے۔ اپنے دل کی کیفیت کے تعلق سے کہتے ہیں کہ میرا دل اب غربت کی تکلیف کا عادی ہو گیا ہے، یعنی ہر طرف ہر طرح کی تکلیف برداشت کرنے کی صلاحیت میرے دل کے اندر پیدا ہو گئی ہے۔ اب ایسے وقت میں چمن کی خوشی بھری ہوا ہم کو کہاں مل سکتی ہے، یعنی کہ دل تو میرے درد سے ویسے ہی آشنا ہو گیا ہے، اب تو یہ خواب کی باتیں ہو گئی ہیں۔ کہتا ہے خیر ہم بھی سہی دشمن آپ کے، کہتا ہے خیر ہم بھی سہی دشمن آپ کے، شکوے کو لے گیا ہے بیدار فن کہاں۔ ہم نے جب اپنے محبوب کا شکوہ کیا تو سخت ناراض ہو گیا کہ آپ نے شکوہ کیوں کیا ہے۔
اپنے آپ کو ہمارا دشمن سمجھ کر باقاعدہ اس کا اعلان کر دیا ہے، اس پر حالی افسوس کر رہے ہیں کہ وہ دشمن فن ہمارے شکوے کو کس انداز میں لے رہا ہے۔ اب آخری بند ہے، روکا بہت کل آپ کو حالی نے وہاں مگر، محبوب کے لیے کہہ رہا ہے، روکا بہت کل آپ کو حالی نے وہاں مگر، جاتا ہے محو شوق کا دیوانہ پن کہاں۔ اپنے آپ کو بہت روکا، لیکن اس تقریب میں جہاں پر میرا محبوب آیا ہوا ہے وہاں پر جانے کے لیے میرا دل پریشان اور ویاکل ہو گیا ہے، اور وہ اپنے آپ کو نہیں روک پایا۔ وہ جو دیوانہ دل ہوتا ہے، دیوانہ پن ہوتا ہے، وہ عشق میں لبریز ہے، اس لبریز دل میں اپنے آپ کو وہاں سے جانے سے کیسے روک سکتا ہے دیوانگی کے عالم میں، ہے نا۔ یہ آخری بند ہو گیا اس کا۔ السلام علیکم۔ ہاں